پانی کا ہے، مگر ہرمل نے ایک زہر آلود تیر چلایا ہے اور حضرت سیدنا علی اصغر کے حلقوم نازنین کو چیرتا ہوا حضرت امام حسین کے مقدس بازو میں پیوست کر گیا۔ حضرت امام حسین نے اپنے لال کو نشانے سے بچانا چاہا اور اس کے بعد جب تیر کو کھینچا ہے خون کا فوارہ جاری ہوا، اپنے ہاتھوں میں خون کو لیا، بارگاہ مولا میں عرض گزار ہوئے، اے پروردگار یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر اسی طرح ہزاروں علی اصغر ہوتے تو حسین ایک ایک کر کے تیری رضا پہ سب کو قربان کر دیتا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام اب اپنے بیٹے علی اصغر کے لاشے کو جب لے کر آ رہے ہیں تو تاریخ یہیں پر یہ بھی بولتی ہے کہ حضرت علی اکبر کو جب لے کر آئے حسین تو زبان پہ جاری تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس کو جب لے کے آئے حسین تو زبان پہ جاری تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت قاسم کو جب لے کے آئے حسین تو زبان پہ جاری تھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور دیگر اوان و انصار کے لاشوں کو جب لے کر آئے حسین خیمے کے سامنے لا کر لٹایا تو زبان پہ جاری تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مگر جب علی اصغر کے لاشوں کو لا رہے ہیں تو زبان پہ جاری ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اور ساری خوبیاں اس پروردگار کے لیے ہے جو سارے عالمین کا رب ہے۔ حضرت زینب کبریٰ نے اس قسم پرسی اور غم و علم کے ماحول میں بھی ان سے رہا نہ گیا، پوچھا میرے بھیا حسین آپ علی اکبر کو لائے تھے تو آپ نے پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قاسم کے لاشے کو آپ نے اٹھایا تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس کے لاشے کو اٹھایا تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر علی اصغر کے لاشے کو لا رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا جب میں علی اصغر کو لے کے جا رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال تھا کہ جس طرح سے علی اکبر کی قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے، جس طرح سے عباس علمدار کی قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے، کاش میرے 6 ماہ کے ننھے بچے کی قربانی بھی اللہ قبول کر لیتا۔ مگر مجھے یقین نہیں تھا، اس لیے کہ میرا بیٹا تو تلوار چلانے کے لائق بھی نہیں ہے، میرا یہ بیٹا تو تلوار چلانے کے لائق بھی نہیں تھا، میرا یہ بیٹا تو میدان جنگ میں جانے کے لائق بھی نہیں تھا۔ مگر اس کے باوجود جب میدان کربلا میں ہرمل نے تیر چلایا اور میرا بیٹا شہید ہو گیا اور میرے رب نے میرے اس بیٹے کی قربانی بھی قبول کر لی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا الحمدللہ رب العالمین، اے پروردگار ساری حمد و ثنا تیرے لیے ہے کہ تو نے میرے 6 ماہ کے ننھے بچے کی قربانی کو بھی قبول کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد اب حضرت سیدنا امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام میدان میں آتے ہیں خیمے میں تو جانتے ہیں آپ حضرت عابد بیمار جن کی عمر 22 سال تھی بخار کی شدت سے پھونک رہے تھے، حضرت سیدنا امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام جب میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں تو حضرت زین العابدین کھڑے ہو گئے، کہا بابا بیٹا موجود ہو، باپ میدان میں جائے، بیٹے کی غیرت گوارا نہیں کرتی، مگر اٹھ کر چند قدم چلے ہیں نقاہت سے چور تھے، فوراً زمین پہ گر گئے۔ امام حسین نے سنبھالا دیا، سنبھالا دینے کے بعد بستر پہ لٹایا، وصیتیں کی اور فرمایا میرے لال میدان کربلا میں جو کچھ تم نے دیکھا ہے اور جو پیغام تمہیں ملا ہے آنے والی نسلوں کو تمہیں پیغام دینا ہے، اور اے میرے بیٹے زین العابدین تیرے ذریعے میری نسل چلنی ہے، اس لیے تجھے میدان کربلا میں جانا نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کو صبر و تحمل کا سبق پڑھایا۔ میرے آقا حسین نے زینب کبریٰ کو صبر کی تلقین کی، میرے آقا حسین نے شہر بانو کو صبر کی تلقین کی، میرے آقا حسین نے، اور اس کے بعد صبر کی تلقین کرنے کے بعد جب میرے آقا حسین شہادت کا دولہا بننے کے لیے تیار ہونے لگے زینب کبریٰ سامنے آ گئی، کہا میرے ماجائے حسین علی اکبر گئے تھے تو شہادت کا دولہا آپ نے بنایا تھا، عباس علمدار گئے تھے شہادت کا دولہا آپ نے بنایا تھا، جناب قاسم گئے تھے شہادت کا دولہا آپ نے بنایا تھا، علی اصغر کو لے کے گئے تھے اپنی گود میں آپ لے کر گئے تھے، اب کوئی نہیں ہے جو آپ کو تیار کرے، اب کوئی نہیں ہے جو آپ کو شہادت کا دولہا بنائے، تو آج علی کی بیٹی اپنے بھائی کو شہادت کا دولہا بنا کے میدان کربلا کی جانب رخصت کرے گی اور
اس کے بعد حضرت زینب کبریٰ نے اپنے ہاتھوں سے صافہ باندھا، وہ امامہ جو رسول اللہ کا امامہ تھا حضرت زینب کبریٰ نے اپنے ہاتھوں سے باندھا ہے حضرت سیدنا امام حسین کے سر پر، اور تلوار ذوالفقار حضرت سیدنا امام حسین کے کمر میں حمائل کی حضرت زینب کبریٰ نے، گھوڑے پہ سوار کیا حضرت زینب کبریٰ نے، لگام کو تھاما حضرت زینب کبریٰ نے، اور آگے بڑھایا میدان کربل کی جانب اپنے بھائی حسین کو زینب کبریٰ نے، اور آنے والی بہنوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر اسلام پہ کبھی وقت آ جائے تو زینب کبریٰ کا یہ اقدام تمہارے لیے مشن راہ ہوگا کہ اسلام پر آج مت آنے دینا، اپنے بھائیوں کی قربانی گوارا کر لینا، مگر قرآن و اسلام کی حرمت کو پامال مت ہونے دینا۔ اور اس کے بعد سرکار امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام 71 لاشوں کو صبح سے اٹھاتے اٹھاتے زخموں سے چور ہو چکے ہیں، مگر ایسے عالم میں ابن راشد کا بیان ہے کہ جب نبی کا نواسا میدان کربلا میں آیا، استمطراق کے ساتھ آیا، ان کے چہرے پہ وہ پاکپن موجود تھا کہ تلوار ذوالفقار جب لہراتا ہوا آیا تو ایسا لگا جیسے آواز آ رہی ہو، یہ کون سی وقار ہے، یہ کون شہ سوار ہے، یہ کون سی وقار ہے، یہ کون شہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا، کٹا ہوا، اور پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، بالیقین یہ حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ اور اس کے بعد حسین اعظم علیہ جدہ علیہ السلام میدان کربلا میں پھر اتمام حجت کرتے ہیں، اے ظالموں، حسین دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پھر تمہیں اتمام حجت کر رہا ہے، اب سے توبہ کر لو، اب سے ظلم سے توبہ کر لو، اب سے جبر سے توبہ کر لو، اب بھی آ جاؤ سچائی کی طرف، اب بھی آ جاؤ رسول اللہ کی دین کی حمایت میں۔ اے لوگوں، اگر اب بھی تم میں سے کوئی اگر رسول کے دین کی حمایت کے لیے میرے ساتھ آئے گا تو علی اکبر کے قاتل کو حسین معاف کر دے گا، علی اصغر کے قاتل کو حسین معاف کر دے گا، عباس علمدار کے قاتل کو حسین معاف کر دے گا۔